السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ یعنی اس کا رائٹ بنتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ اپنے اس بات پہ جھگڑا کرے، لیکن اس بات سے انسان چپ ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے بات کی تو بات بڑھ سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے اور میری حق بات کو کوئی نہیں سمجھے گا، اور وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلیں رہنے دیں، خاموش ہو جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، یعنی اس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت میں گھر کے لیے خوشخبری دی ہے۔ اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہو جس نے مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، مزاح کے طور پہ بھی۔ اب دیکھیں دوسری دفعہ آ رہا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ یعنی تین بڑی باتیں ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد کتاب الآداب کی ہے۔ یعنی تین باتوں پہ ہم نے خاص طور پہ اپنے توجہ رکھنی ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا ہے نمبر ایک، اور اس شخص کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ضامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ضامن بن جائیں جس بات کے، تو وہ تو کنفرم ہے کہ ہم انشاءاللہ پھر جنت میں جائیں گے۔ یعنی ایک دو فریقین ہیں، ان میں ایسی بات پہ جھگڑا ہوا کہ ایک بندہ، ظاہری بات ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو ایک بندہ صحیح ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے۔ جو صحیح ہوتا ہے وہ یہ سوچ کے جھگڑا چھوڑ دے کہ میں مزید اگر بحث مباحثہ کروں گی تو بات بڑھ جائے گی، تو مسئلے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، دوسری بات جو اللہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہے جس نے مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا۔ یعنی عام طور پہ تو جھوٹ بولنا بہت بڑی بات ہے، تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ پھر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں نا، کوئی اگر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ نہ بولیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ تو مذاق میں بھی ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ اور تیسری بات جس کا اخلاق بہت اچھا، اخلاق اچھے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہنس کے بول رہے ہیں یا دوسرے سے، اخلاق اچھے سے مراد ہے کہ ہمارے تمام معاملات انسانوں کے ساتھ بہترین ہونے چاہیے، چاہے وہ ہم لین دین کر رہے ہیں، چاہے ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، چاہے ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے سارے کام کریں تو یہ اچھا اخلاق کہلائے گا۔ کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے معاملے میں ہم کوئی کمی نہ کریں، لین دین میں کمی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اسی طرح کی ساری باتیں آ جاتی ہیں اچھے اخلاق میں، جو اخلاقیات ہے وہ ساری اس میں آ جاتی ہے، معاملات بھی اس میں سارے آ جاتے ہیں، حقوق بھی سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اخلاق کے جو ہے نا بہت زیادہ معنی ہیں، بڑے وسیع معنی ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔